احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ یہ آج کی عظیم الشان کانفرنس جو کہ سیرت امام اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے موسوم ہے، جس کے اندر مجھ سے قبل ہماری جماعت کے عظیم خطیب قاری القرآن فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری محمد اکرم زاہد بھٹوی حافظہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی جامع معنی، خوبصورت، جاندار اور شاندار خطاب کیا ہے۔ مثالی خطاب تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انہوں نے جو کچھ فرمایا ہے اس کو سمجھ کر ہمیں اس کو اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر اس پیغام کو نافذ کرنا چاہیے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں مختصر گفتگو کروں گا۔ میرے بعد خطیب پاکستان ہماری جماعت کے عظیم خطیب برادر محترم حضرت مولانا حافظ محمد یوسف ظہوری صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ وہ خطاب فرمائیں گے اور آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ بڑے شوق اور محبت سے انشاءاللہ ان کا خطاب سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا نفع دے گا انشاءاللہ۔ آج کی یہ جو کانفرنس منعقد ہو رہی ہے یہ سیرت امام اعظم کے نام سے موسوم ہے۔ امام تو بہت ہیں، لیکن اہل حدیث کے نزدیک اگر امام اعظم اگر کسی کو جچتا ہے لفظ تو وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ علیہ السلام کی سیرت کا ذکر کرنا یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ امت کے سامنے آپ کی زندگی کے وہ پہلو جو ہیں وہ سامنے آ جائیں، تاکہ لوگ ان سنہری اصولوں اور ان ضوابط اور قواعد اور آپ کے نمونوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوار سکیں۔ کیونکہ سیرت کا معنی حالت ہوتا ہے، اور سیرت جب بنتی ہے تو اس کے اندر کچھ پہلی چیزیں ایسی آتی ہیں کہ جن کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ آپ اس سیرت کے بارے میں تھوڑا سا سنیں، توجہ فرمائیں۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں سب کو؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ سیرت جس طرح کا ماحول ہوتا ہے اسی طرح کا خیال ہوتا ہے، جس طرح کا ماحول ہوتا ہے اسی طرح کا خیال ہوتا ہے، جس طرح کے خیال ہوتے ہیں اسی طرح کے افعال ہوتے ہیں، اور جس طرح کے افعال ہوتے ہیں اسی طرح کے کردار ہوتے ہیں، اور جس طرح کے کردار ہوتے ہیں اسی طرح کی سیرت ہوتی ہے، اور جس طرح کی سیرت ہوتی ہے اسی طرح انسان کی شخصیت ہوتی ہے۔ اگر سیرت اچھی ہوتی ہے تو شخصیت اچھی ہوتی ہے، اگر انسان کی سیرت بری ہوتی ہے تو اس کی شخصیت اور اس کی ذات بری ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کی سیرت تو اتنی پیاری ہے، آپ کی سیرت تو اتنی منفرد ہے، آپ کی سیرت تو اتنی ممتاز ہے، آپ کی سیرت تو اتنی اعلیٰ ہے اور اتنی مکمل ہے، آپ کی سیرت تو اتنی منزہ ہے اور اتنی مقدس ہے، آپ کی سیرت تو اتنی پاک ہے، آپ کی سیرت تو اتنی طاہر اور مطہر ہے، آپ کی سیرت تو اتنی اعلیٰ اور کامل اور مکمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کامیابی کا محور اور مرکز بتایا تو رسول اللہ کی سیرت کو بتایا، اور ساری کائنات کے انسانوں کو خطاب فرما کے کیا دیا؟
اور کائنات کے جگیرداروں تم بھی سنو، کائنات کے تھانے داروں تم بھی سنو، کائنات کے ٹھیکے داروں تم بھی سنو، کائنات کے تحصیلداروں تم بھی سنو، کائنات کے مالداروں تم بھی سنو، کائنات کے غریبوں یتیموں تم بھی سنو، مرد بھی سنے، عورتیں بھی سنے، امیر بھی سنے، غریب بھی سنے، بادشاہ بھی سنے، محکوم بھی سنے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب کی کائنات کے اندر سارے بسنے والے انسان سنے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اگر مقتدا کی حیثیت سے، پیشوا کی حیثیت سے، رہبر کی حیثیت سے، رہنما کی حیثیت سے، ماڈل کی حیثیت سے اگر کسی ذات کی سیرت کو پیش کیا ہے تو وہ سیرت ہمارے رسول کی ہے۔ یہی تو وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، لوگوں تمہارے لیے اگر نمونہ کی حیثیت رکھتی ہے، ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے تو وہ میرے رسول کی سیرت ہے۔ وہ کہاں ارشاد فرمایا؟ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما کے قیامت تک کے لوگوں کو پابند فرما دیا کہ اگر تم چاہتے ہو تمہاری سیرت نکھر جائے، اگر تم چاہتے ہو تمہاری سیرت پاک ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو تمہاری سیرت مقدس ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو تمہاری سیرت اعلیٰ ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو تمہاری سیرت بلند و بالا ہو جائے، تو پھر اس کے لیے یہ ضروری ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محمد کی سیرت کو تم اپنا لو، آسمان والا تمہیں بلندیاں نصیب فرما دے گا۔ ہمارے رسول کی سیرت پاک ہے اور آپ کی سیرت مقدس ہے۔ ہم سب کو آج کی صرف اس مجلس کے اندر صرف اسی کے بات پہ آپ سے اجازت چاہوں گا، 1.5 گھنٹے کا خطاب کیا جائے، 10 گھنٹوں کے خطاب کیا جائے، خیر الکلامی ما قل و دل، مختصر بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آج کا میرا پیغام یہ اپنے دلوں پہ نوٹ کر لو، اگر ہدایت چاہتے ہو، اگر رہنمائی چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کی ولایت چاہتے ہو، اللہ کی جنت چاہتے ہو، تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے رسول کی سیرت کو سینے سے لگا کے اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا زندگی کا ایک ایک گوشہ پیغمبر اور امام اعظم کی سیرت کے مطابق تم اپنا لو، جنت اور ولایت تمہیں آسمان والا رب عطا کر دے گا۔ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت وہ اتنی بلند و بالا ہے کہ اس کو اپنایا جائے۔ آپ صرف یہ اپنے دل میں ارادہ کر لیں، انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزاریں گے جس لمحے کے اندر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے نمونہ نہ ہو۔ اس کے مطابق قدم رکھتے ہوئے تم چلتے جاؤ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، سیرت کے حوالہ سے سننا، پیغمبر کی اطاعت اور اتباع سیرت کو ماننا ہے۔ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ جو پیغمبر کی سیرت اپنائے گا، آپ کی اطاعت کرے گا، اتباع کرے گا، وہ قیامت کے دن جنت میں محمد الرسول اللہ کا ہمسایہ ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنے پیارے رسول کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔